علیہ السلام موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو سلام کہیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ یحییٰ علیہ السلام ہے, ان کو سلام کہا جاتا ہے. پیارے حبیب سلام کہتے ہیں, وہ جواب میں وعلیکم السلام پیارے نبی اور پیارے بھائی کا جواب کہتے ہیں. تیسرے آسمان پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل کہتے ہیں انہیں سلام کہیے. پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں. وہ وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید پیارے بھائی اور پیارے نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں, ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد پیارے حبیب جب آگے گزرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بھائی, یہ نبی, یہ وہ ہے جو آئے تو میرے بعد, ان کو بھیجا گیا میرے بعد مبعوث کیا گیا, لیکن ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یہ مبعوث تو میرے بعد ہوئے لیکن ان کی امت کی تعداد میری امت سے بڑھ جائے گی. جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پھر ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں, ان کو سلام کیجئے. آپ نے انہیں سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا. جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھی, 2 ظاہری اور 2 باطنی. باطنی نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی نہریں, یہ میں نے اس مقام پہ دیکھی. پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المعمور کو کیا گیا. وہاں 1 گلاس میں شراب, 1 گلاس میں دودھ اور 1 گلاس میں شہد پیش کیا گیا. میں نے دودھ والا گلاس لے لیا. جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہی فطرت ہے, آپ بھی فطرت پر ہو اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے. پھر پیارے حبیب علیہ السلام پر 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی. باقی احکامات دنیا میں بھیجے گئے اور جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو پیارے حبیب کو بلایا گیا. یہ تحفہ اتنا عظیم ہے, یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. کہا میں واپس آیا, میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا. انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. کہنے لگے مجھے آپ سے پہلے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے, تجربہ ہو چکا ہے, تلخ حقیقت بنی اسرائیل کی میں دیکھ چکا ہوں, یہ بہت زیادہ ہے. جائیے اپنے رب کے پاس دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی, 10 نمازیں کم کر دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, آپ نے پھر پوچھا, آپ نے کہا 10 کم ہوگی. کہا نہیں دوبارہ جائیے اور درخواست کیجئے. آپ نے پھر اور درخواست کی اور اس طرح 5 نمازیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرض کی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, کہا کیا رہا؟ کہا 5 نمازیں 50 سے کم کرتے کرتے اللہ نے رحمت کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے میری امت پر اب 5 رہنے دی. کہا مجھے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ ہے, آپ جائیے اس 5 کے اندر بھی کچھ تخفیف کی درخواست دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے, میں اس پر راضی ہو گیا. میں بہت دفعہ گیا اور اللہ کے حضور میں نے درخواستیں پیش کی, لیکن اب مجھے حیا آتی ہے اور میں اسی پر راضی ہو جاتا ہوں. مالک کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے کہ یہ ہمارا حکم جاری ہو گیا. یہ
بظاہر 5 ہیں، لیکن جو 5 پڑھے گا اس کو اجر اللہ 50 کا ہی دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بظاہر 5 ہیں، لیکن جو 5 نمازوں کو پڑھے گا، جو حکم 50 کا جاری ہوا تھا وہ اجر و ثواب میں باقی ہے. تم بظاہر 5 پڑھو گے، لیکن اللہ سے اجر تمہیں 50 کا ہی ملتا رہے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں یہ بہت بڑا معجزہ. آپ کو اس زمین سے بیت المقدس لے جایا گیا، رات کے 1 پہر میں وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، وہاں آپ نے ان کی جماعت کروائی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، انہوں نے نہ مانا، ٹھکرایا اس دعوت کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی انہیں گھر بلا کے، کبھی گوشت کھلا کے، کبھی دودھ پلا کے، کبھی ان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرتے ہوئے انہیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے. کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل، کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے، کھلا ہوا معجزہ دکھائیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور مالک کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا پہ ڈٹے ہوئے تھے، بجائے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس کو کھلا ہوا جادو قرار دیا. صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا ڈیمانڈ کی، ثبوت مانگا، آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، لیکن ہمیں کھلا ہوا معجزہ، واضح نشانی دکھائیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھایا، اور کفار مکہ نے دیکھا ہیرا پہاڑ ان چاند کے 2 ٹکڑوں کی درمیان میں تھا. ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کفار مکہ ڈٹے رہے اپنی اسی کفر پہ اور اپنی اس ہٹ درمی پہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مینا میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا. آپ نے یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی نشانی اللہ کے حکم سے دکھائی، لیکن توحید کو نہ ماننے والے اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے. پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن سے محبت کرنا ایمان ہے، جن سے پیار کرنا ایمان ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے. میرے جملے کو پھر غور سے سننا، جس دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے اس دل میں ایمان. ارے مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں. اللہ کی مخلوق مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی، پتھر پیارے نبی سے پیار کرتے تھے، لکڑی کے تنے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم نبی سے پیار کریں. اور یہاں میرے نبی کی محبت کی کہانیاں اللہ کی مخلوق میں کیسے بکھری ہوئی سنیے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پیارے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے، لکڑی کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر پھر آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ دیا اور خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے. آپ منبر پہ تشریف لے گئے، وہ لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے صحابہ کے سامنے رونے لگ گیا. یہ پیارے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ لکڑی کا ایک تنا جس سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے بھی محمد علیہ السلام کی جدائی برداشت، وہ بلک بلک کے رونے لگا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترے،
اس کے قریب آئے, اس پہ ہاتھ پھیرا, اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ منبر سے اتر کر آئے اور اسے گلے سے لگایا, اسے ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے. اس لکڑی کے بے جان تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے, آپ نے فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. لکڑی کے اس سنے کی رسول اللہ سے محبت کا کیا کہنا, پیارے نبی کے پیار کا کیا کہنا کہ آپ کی جدائی کو یہ برداشت نہیں کر سکا. ہمارا کیا حق بنتا ہے مسلمانوں, پیارے نبی سے بے وفائی کرنے والوں, پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ اپنی نمازوں کے طریقوں کو بدل لینے والوں, حدیث رسول کو سننے کے باوجود یہ کہہ رہے حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں ہے, ہمیں پتا ہے, لیکن ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا. کیوں؟ جس پیر صاحب کا لڑ ہم نے پکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں ہے. کیا ہمارے دل میں بھی رسول اللہ کا پیار ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی محبت ہے؟ پیارے نبی کی جدائی سے لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک کے رو رہا ہے. مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا کے خاموش کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا. ہماری محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے لیے ہمارے آوازے پہ غور کرنا. رب محمد کی قسم ہماری ہاتھ میں مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا کوئی فرمان نہیں ہے. ہم کسی کی بات کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے, نہ کسی شیخ کی بات کو, نہ مرشد کی بات کو, نہ امام کی بات کو. ساری امامت کو قربان کرتے ہیں محمد کے قدموں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ایک ہی دعوت ہے, لوگوں سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی چراغ نہیں جلایا کرتا. محمد کے آنے کے بعد کسی اور بابے کی ضرورت نہیں رہتی. صلی اللہ محمد علیہ السلام کے آنے کے بعد نہ کسی شیخ و مرشد کی, نہ حضرت و امام کی ضرورت ہے کہ اس کے ہر قول کو میں اپنے لیے حجت مانوں. اب یہاں پہ ڈنکا بجے گا تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے, ان کے ذمے قرض باقی تھا. میرے پاس سوائے کھجور کی کاشت کے اور کھجوروں کے آنے کی اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں قرض والوں کو ان کا قرض لوٹا دوں. میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ چلیے, میرے بابا نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا, میرے پاس تو کھجوریں ہیں, اگر ان کھجوروں کو میں بانٹتا بھی رہوں تو کئی سال کی پیداوار چاہیے, اتنی کھجوروں کی ضرورت ہے, قرض والے اتنے زیادہ ہیں کہ کئی سال کی کھجوریں ہوں گی تو قرضہ پورا ہوگا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ آئے, قرض والے نہ مانے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ آتے ہیں اور کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگاتے ہیں, پھر دوسرے ڈھیر کے پاس آئے, اس کے گرد بھی چکر لگایا, اور پھر آپ اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے جابر تولو اور جن کا قرضہ دینا ہے ان کی ادائیگی شروع کر دو. روایت کے پہلے الفاظ پہ غور کرنا. سیدنا جابر نے کیا کہا تھا کہ یہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھی کہ اگر اس سے قرضہ ادا کیا جائے تو کئی سال کی پیداوار چاہیے, پروڈکشن چاہیے تاکہ سب کا قرضہ ادا ہو. اب پیارے نبی کے معجزے پہ غور کرنا. آپ آئے, کھجوروں کے گرد چکر لگایا, دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگایا اور اس کے درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا جابر شروع کرو تولنا اور ان قرض والوں کا قرضہ دینا شروع کر دو. وہ فرماتے ہیں میں کھجوریں نکالتا رہتا اور قرض والوں کو دیتا رہتا, سب کا قرضہ ادا ہو گیا, کھجوریں ویسے ہی باقی رہ گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, امام کائنات, کائنات کی افضل ترین ہستی. اے پیارے بھائی, پھر پیارے نبی کے اس مقام کو سن کر آپ کا میرا حق یہ بنتا ہے آج کے بعد عہد کیجئے, نہ میں کسی امام کے لڑ لگتا ہوں, نہ کسی پیر و مرشد کے لڑ لگتا ہوں, مجھے تو
بلال کا آقا محمد الرسول اللہ مل گیا ہے، کسی اور کی ضرورت؟ نماز پڑھنی ہے محمدی طریقے